جی تو یہ سچویشن ہے، ایک اہم اجلاس ہونے والا ہے اور جس میں ابھی جو بات کی جا رہی ہے سب سے زیادہ وہ ٹیسٹ کپتان کی تبدیلی کی بات ہے، اور آبویسلی لوکنگ ایٹ شان مسعود اسٹیٹس ایز کیپٹن تو وہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ 16 میں سے 4 جیتے ہیں اور 12 ہارے ہیں، تو یہ کوئی اچھا رزلٹ تو ہے نہیں دنیا میں، مطلب آپ کو اتنا خراب کپتانی کے رزلٹ ملتے نہیں ہیں. بٹ از دس دا پرابلم یہ ہے کہ اس سچویشن میں آپ کسی اور کو کپتان بنائیں گے تو کوئی آپ کے ریزلٹس اچھے ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ روٹ کاز کچھ اور ہے. آپ کی کرکٹ کا برا حال ہوا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کا، اس کو ریکٹیفائی کرنے کی زیادہ ضرورت ہے رادر دین چینجنگ کیپٹنس. دیکھو نجیب، سب سے مین چیز یہ ہے کہ یہ عہدوں کا دار و مداری سارا جو ہوتا ہے نا پرفارمنس پہ، ہمارے ہاں تو یہی ہے، اور سب کے ہاں ہوتا ہوگا لیکن ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہو گیا. اور یہ واقعی یہ پرفارمنس ایسی نہیں ہے 12 میں سے جو ہے ہارنا میچ. لیکن سوال یہ ہوتا ہے، میں تو تھوڑا سا ڈیپ جاتا ہوں، اس لیے ڈیپ جاتا ہوں کہ آپ کی یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا. شان کو ہٹانا ظاہر ہے اس نے خراب کھیلا، پھر پرفارمنس بھی اس کی اپنی نہیں ہے، تو اگر پرفارمنس اچھی ہوتی تو شاید وہ ہل جل نہیں ہوتی. لیکن میں اس کو ایک دوسرے طریقے سے نہ فیور کروں گا نہ کچھ. میں نے تھرو آؤٹ جب سے یہ کپتانی اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بعد سے میں بڑا تھورلی واچ کیا ہے کہ آیا گراؤنڈ کے اندر کیا ہوتا رہا ہے. میرا خیال ہے جب بابر کو ہٹایا جو حالات تھے، اس کے بعد مجبوری میں یا آپ کچھ کہہ لیں کہ جو بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی ان کو بنا دیا گیا. اب بنا دیا گیا تو اس کے بعد میں نے جو آبزرو کیا، اب ٹھیک ہے لوگ پتہ نہیں کیا دیکھتے ہوں گے، میں نے یہ آبزرو کیا کہ شان کے جب کپتان ہے تو اس سے پہلے جو کپتان ہوتے تھے بہت ہمیں گراؤنڈ میں جو باقی پلیئر ہیں ایسے ایکٹیو نظر آتے تھے جیسے کہ پتہ نہیں وہی سارا کچھ اس کے ساتھ ہیں. اور پھر کئی ایسی چیزیں آئیں جس میں کہ جی فلاں کے بارے میں نہیں کوئی نہیں بولے ہمارا یہ ہے مسئلہ، اس طرح کی چیزیں کچھ سامنے. اب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شان کو وہ سپورٹ نہیں ملی ایز کیپٹن؟ مجھے ایسا بالکل سپورٹ نہیں ہے اس کی، اور اس کی سپورٹ کے علاوہ اس کے کچھ ڈیسیژن ایسے ہیں. ظاہر ہے یار جب آپ گراؤنڈ میں آپ لوگ ہو تو اس کو بتاؤ بھی تو نا، ساری ٹیم ذمہ دار ہوتی ہے. اسی کی کپتانی کو لے کے آپ بیٹھو گے تو وہ تو ہے خراب کیا ہے، مجھے پتا اس کے ڈیسیژن صحیح نہیں. کون کر رہا ہے یہ جو ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرنا اور یہ اور سارے ایٹماسفیئر کو دیکھنا کہ بھئی بنگلہ دیش میں کیسی پچ ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے. اس پہ تو آپ کے ہیڈ کوچ نے آ کے کہا کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا اور پھر اگلے ٹیسٹ میچ میں پھر وہی فیصلہ لیا گیا. تو صرف اکیلا وہی والی بات آ جاتی ہے، صرف اکیلا کپتان تو ذمہ دار نہیں، تو ان کو ہٹائیں، ایوری بڈی واز آن دا سیم پیج، تو ان کو اٹھائیں. نہیں تو پھر یہ ہٹاتے کیوں نہیں ہیں؟ مجھے اس بات پہ نا بڑی حیرت ہوتی ہے. پہلے پاکستان میں کیا چلتا تھا کہ آج چیئرمین یہ ہے تو کل کون ہوگا، کیا اس بار نجم سیٹھی ہوں گے تو اگلی بار ذکا اشرف ہوں گے، ایک ہفتے میں بدلنے والا سین ہو رہا تھا. اب آپ کا یہ چیز ان میں چل رہی ہے، پہلے آپ کے کوچز بدلے جاتے ہیں، آپ کے کپتان بدلے جاتے ہیں. کنسسٹنسی رکھنے نا، اگر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں دین اسٹک ٹو اٹ. سرفراز کو اس عہدے پہ لائے آپ بہت جلدی، اب اگر آپ ہٹائیں گے تو وہ بھی بہت جلدی ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ سرفراز کو ہٹائیں گے. میں اس طرف ہی آتا ہوں آپ کے اس سوال پہ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مائک ہیسن، اس سے پہلے ہمارے کچھ لوگ آن کے سلیکشن کمیٹی آپ کے خیال میں ہے کہیں پہ نظر آتی ہے، کہیں نام آتے ہیں کہ جی یہ سیریسلی، اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے. اچھا جب وہ آن کے بیٹھتے تھے تو اس میں بھی ایک آدھ آدمی بولتا تھا جس میں عاقب جاوید، وہ تو آل ان آل تھے مگر ان کی بھی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، ان کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا، کرسی پیچھے کر دی ان کی. اس کے علاوہ کچھ اور لوگ آئے بورڈ میں، باہر سے بھی لوگوں نے ٹیمیں اناؤنس کی، کافی کچھ ہوا، لیکن ہماری سلیکشن کمیٹی ابھی تک نہیں آ رہی. کتنا ان پہ پریشر ہے، کیا ہے جو آن کے بات نہیں کرتے. علیم ڈار کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت دن دیکھا اور اس کے بعد الگ ہو گئے. وہ اس سے ظاہر ہے ان کا تھا بھی نہیں، بنتا بھی نہیں تھا. صحیح بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ جو سلسلے چل رہے ہیں تو اتنی جلدی سنبھلنے والے نہیں ہیں. کسی کو آپ ہٹا دو، کسی کو لے لو. ایکچوئل آپ کی پرفارمنس کیا ہوگی، پرفارمنس دیکھنی ہے. آپ کے پاس مشکل جو ہیں ٹورز آ رہے ہیں اور ان مشکل ٹورز کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے. کل کو آپ سلمان علی آغا کو ہٹائیں گے اگر ویسٹ انڈیز سے ہار کے آتے ہیں تو آئی تھنک میرا خیال ہے یہ ارد گرد گھوم رہی ہے نجیب بھائی آپ کے. اور جب تک پلیئر تو وہی ہیں نا، 40-50 جو اناؤنس کیے آپ نے وہی پلیئر ہیں. ہمارے ٹائم میں بھی وہی تھے، وہی چلے آ رہے ہیں. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ جو 2 بڑے نام آ رہے ہیں اس پر کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے مین چیز شاہد بھائی نے جو ہے وہ امپورٹنٹ جو ہے نا انٹرنیشنل لیول کی بات جو کی ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں یہی کچھ ہے کہ ہم
ایسے ہاتھ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. نہ ہماری اے ٹیم کا ٹور ہے، نہ ہماری دوسری ٹیموں کے کوئی ٹور رکھے جاتے ہیں. ہم کو میچز جو ہیں آسٹریلیا، انگلینڈ یا ان جگہوں پہ بہت کم ملتے ہیں. اس کے لیے فائٹ کرنی پڑے گی آپ کو، اور وہ ضروری ہے آپ کے، کیونکہ آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اب تو خیر ایکسپوز آپ اپنے ملک میں بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہاں جائیں گے آپ تو آپ کو کوئی پہلے بھی کاؤنٹیز کھیلتے تھے لوگ، تو ان کو بڑا فرق پڑتا تھا اس چیز سے. تو آئی تھنک میرا خیال ہے یہ ایک بڑی رہا. سوال دوسرا آئے پہلے بھی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ایک ڈفرنٹ پوسٹ ہوگی حفیظ کی. اور جہاں تک یونس کا تعلق ہے، یس مشکل شخصیت ضرور ہے، اور مشکل اس لیے بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ صحیح کو صحیح کہنے والی بات کرتے ہیں. کمپرومائز کرنا چاہیے تھوڑا بہت بورڈ کے ساتھ، ایسے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک میرا خیال وہ جب بھی بات کرتا ہے تو وہ لگتا ایسا ہے کہ بس وہ، میں نے کہا ہے کہ جب سب کو آپ نے چانس دے دی ہے، آپ کہتے ہیں کہ فلاں گریٹ پلیئر سبھی ساتھ رہے ہیں تو یونس کیوں نہیں؟ تو یونس ایک دفعہ ہو جائیں. اور یونس کو میرا اپنا وہ ہے مشورہ کہ آپ ان کے ساتھ چل کے دیکھیں اور ذرا اندر جا کے کریں اپنی، آپ دیکھیں. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ جو ہے کمپرومائز کرنے والے بہت زیادہ نہیں ہیں، پھر اینگلنگ کرنے والے آپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ سیدھا جواب دے دیتے ہو. تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ ان کو آخری ہوپ، پاکستان کرکٹ کی آخری ہوپ کوچنگ میں یا جو بھی یونس خان ہوگی، اس سے بڑھ کے کوئی ہو نہیں سکتا. آپ نے باقیوں کو دیکھ لیا نا، سب نے اپنی اپنی کر کے اور چلے گئے کھاتے پیتے، اور ابھی بھی انتظار میں ہے کہ کسی طرح ہمیں بلا دیا جائے. تو کوئی اچھا ڈیسیژن چیئرمین صاحب لے رہے ہیں. 2 دن کے لیے آئے، 2 دن بہت ہوتے ہیں میرا خیال. 2 دن میں ایسا اچھاڑ پچھاڑ کر دیں کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کسی کی اس میں نہیں، لیکن ٹائم لگے گا بہت. آپ کو کیمپ لگ رہے ہیں دونوں، ریڈ بال تو شروع ہو گیا ہے، وائٹ بال شروع ہوگا 15 تاریخ سے. شدید گرمی ہے اور اس میں کیمپ لگ رہے ہیں، اس سے آپ کو لگتا ہے فائدہ ہوگا؟ کچھ امپروومنٹ آئے گی اسکل ڈیولپمنٹ میں؟ کچھ فرق پڑے گا؟ کیمپس تو ہمیشہ لگتے رہے ہیں، اور یہ گرمی اور اس کی بات تو گرمی سری لنکا میں بھی ہوتی ہے، سب جگہ ہوتی ہے. ہم نے خود بھی کھیلا ہے کہ سائے میں آن کے ہم لوگ ایکسرسائز کرتے تھے. یہ سب ہے، بہت زیادہ ایگزاسٹ ہوتا ہے آدمی، اس کے لیے ہر طریقے کار ہیں بہت، اور کس نہیں ہے اس میں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کیمپ لگے. لیکن ایک لحاظ سے یہ کیمپ میں بلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھائی جسے کہنا چاہیے کہ اوبلائج کر دو جس کو بلا سکتے ہو، آپ سب کو نہیں لے جا سکتے. اور یہ اگر صحیح معنوں میں اس کو یوز کیا جائے گا تو ہی بہتر نظر آتا ہے. کچھ ینگسٹر آپ نے دیکھے، اذان کو ہم نے دیکھا، کئی اور پلیئر ہم نے دیکھے کہ وہ نظر آ رہے ہیں. اب ان کو آپ کہاں تک ساتھ رکھنے کی بات کریں گے؟